شروع کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ابن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين. قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله. وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن هلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو دوسروں کی ایذا رسانی سے گریز کرنا چاہیے اور وہ دوسروں کی ایذا کا سبب نہ بنے. اس کے بعد اگلا باب ای الاسلام افضل ہے. اس کے اندر ایک اشکال کو دور کرنا مقصود ہے. اس کے بعد تیسرا باب ہے اطعام الطعام من الاسلام، کہ مسلمان کو صرف
اتنا ہی اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی ایذا رسانی سے بچے، بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ مواسات کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کھانا کھلائے تو ظاہر ہے کہ کھانا کھلانے میں مواسات ہوگی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی پائی جائے گی۔ اس کے بعد من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ میں یہ بتایا گیا کہ دوسروں کی ایذا رسانی سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے اور مواسات بھی ہو اور مساوات کا معاملہ بھی اختیار کیا جائے۔ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ میں مساوات کو بیان کیا ہے، اطعام الطعام میں مواسات کو بیان کیا تھا۔ آگے حب الرسول من الایمان، اس کے اندر ترجیح کو بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہ ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قائم کی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک باب آ رہا ہے علامت الایمان حب الانصار، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جن کو آپ اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں ان کے متعلقین کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کا ذکر آیا تھا، اور علامت الایمان حب الانصار میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ انصار جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے لیے نصرت کا طریقہ اختیار کیا، یہ آپ کے اہل تعلق ہے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ترتیب تھی ان ابواب کی۔ اب اس کے بعد المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ الف لام کو عہد کا قرار دیا جائے اور معنی کیے جائیں المسلم الکامل، کامل مسلمان وہ ہوگا کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان کے شر اور ہاتھ کی اذیت سے محفوظ رہیں۔ یہ المسلم الکامل کی توجیہ کی صورت میں الف لام کو عہد کے لیے قرار دینے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے، اور ایک صورت یہ ہے کہ الف لام کو جنس کے لیے لیا جائے۔ اگر الف لام کو جنس کے لیے لیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو دوسروں کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ جو آدمی دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے۔ تو گویا یہاں تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کا قاعدہ جاری ہوگا کہ یہ ناقص تھا، دوسروں کو ایذا پہنچاتا تھا، لہذا یہ ناقص بمنزلۃ المعدوم ہے، اور بمنزلۃ المعدوم کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، اس کا لقب موذی قرار پائے گا، اس کا لقب مسلم قرار نہیں پائے گا۔ تو یہ دو توجیہات ہو گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی توجیہ کے مقابلے میں دوسری توجیہ بہتر ہے۔ پہلی توجیہ میں
الف لام کو عہد کے لیے لیا گیا تھا اور مسلم کامل کے معنی کیے گئے تھے، تو وہاں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے اندر تو اور بہت سے نقائص بھی موجود ہیں، اگر یہ ایک نقص بھی پایا گیا کہ دوسروں کو مجھ سے اذیت پہنچتی ہے تو اس میں کوئی مذاق نہیں، میں کامل پہلے سے نہیں ہوں، میرے اندر کمی موجود ہے، میرے اندر نقص موجود ہے، تو جب اور اقسام موجود ہیں نقص کے تو اگر یہ ایک نقص بھی ہے تو کیا مذاق ہے؟ تو اس لیے یہ جو نفس کا فریب ہے، اس فریب سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ الف لام جنس کا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب کلام کے اندر زور آ جائے گا، اور وہ فرماتے ہیں جیسے اہل عرب المال الابل کہتے ہیں، اونٹ ان کے یہاں بہت قیمتی شے شمار ہوتی تھی، تو اس لیے دوسرے اموال کے مقابلے میں وہ ابل کے لیے کہتے تھے المال الابل۔ ایسے ہی الناس العرب، دوسروں کو گنگا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ الناس العرب کہتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کو بیت کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کی عظمت اور فضیلت کی بنا پر۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم الف لام کو جنس کے لیے قرار دیں اور معنی یہ کہیں کہ وہ آدمی مسلم کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہوگا جو دوسروں کی ایذا کا سبب بنتا ہے، تو اس میں کوئی مذاق نہیں۔ عرب کے اندر اس طرح کے محاورات موجود ہیں، جیسے الناس والعرب میں، المال والابل میں، اور بیت اللہ پر بیت کا اطلاق کرنے میں۔ یہ ہو گیا دو احتمال المسلم کے الف لام میں ہوئے، ایک یہ کہ عہد کا ہے، ایک یہ کہ جنس کا ہے۔ اگر عہد کا ہے تو المسلم الکامل کے معنی ہوں گے، اور اگر الجنس کا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان کا لقب اسی آدمی کو زیبا ہے، اسی آدمی کے لیے مناسب ہے جو دوسروں کی ایذا سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں یہ سمجھیے کہ ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، لیکن دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتا، تو لہذا اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ یہاں دوسرے ارکان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مع اداء الفرائض، یعنی بقیہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو آدمی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ مسلم کامل یا مسلم کے لقب کا حقدار ہوگا۔ تو قید اس کے ساتھ یہ لگائی جائے گی کہ ما اداء باطل فرائض، ما اداء واجبات الاخر۔ دوسری ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہاں تو صرف اتنی بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ مسلم کا لفظ سلم سے نکلا ہے، اور سلم کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آپ سلامتی کا ذریعہ ہوں، تو لہذا مسلم کو اس اپنے ماخذ کے اعتبار سے سلامتی کا سبب ہونا چاہیے۔ یہاں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ دیگر فرائض کی وہ ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس بات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا
کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تب بھی وہ مسلم کہلائے گا، کامل کہلائے گا، یا اس لقب کا حقدار کہلائے گا؟ یہ بات کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف مسلم کے لفظ کے تقاضے کو بیان کرنا مقصود ہے، اور جب لفظ مسلم کے تقاضے کو بیان کرنا مقصود ہے تو دوسری چیزوں سے کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہاں عبارت کے اندر من لسانی و یدی دو الفاظ استعمال کیے گئے۔ لسان سے اذیت پہنچانا وہ گالی دے کر بھی ہوتا، لسان سے اذیت پہنچانا وہ غیبت کے ذریعے سے بھی ہوتا، لسان سے اذیت پہنچانا بہتان تراشی کے ذریعے سے بھی ہوتا۔ تو زبان کے ذریعے سے کوئی بھی طریقہ ایذا رسانی کا نہیں ہونا چاہیے، نہ غیبت ہونی چاہیے، نہ گالم گلوچ ہونی چاہیے، نہ بہتان تراشی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من قولی کے بجائے من لسانی کا لفظ اختیار کیا گیا، تو یہ من قولی کے بجائے من لسانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات قول کے بغیر زبان نکال کر منہ چڑھا دیتا ہے آدمی، اور اس سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ شرارت کیا کرتے ہیں، ان کو شرارت سے روکنے کے لیے کوئی بڑا آدمی جب ان کا تعاقب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تو تیز دوڑتے ہیں، بڑا آدمی اتنا نہیں دوڑ سکتا، تو جب وہ اس کی گیر سے باہر نکل جاتے ہیں تو زبان نکال کر اس کا منہ چھڑاتے ہیں کہ کیا کر لیا تو نے ہمارا۔ تو یہ من قولی کے بجائے من لسانی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس صورت کو بھی شامل ہے۔ اگر قول کا لفظ ہوتا تو وہ اس میں داخل نہ ہوتا۔ اس کے بعد میں من لسانی کے بعد ید کا لفظ ہے، من لسانی و یدی، ہاتھ سے اگر آپ کسی کو ضرب مارتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہے، ہاتھ سے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے آپ کوئی تحریر کسی کو ایذا پہنچانے کی لکھتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ تحریر ہاتھ سے لکھی جائے گی اور اس میں ہاتھ کا دخل آ جائے گا۔ اب وہ تحریر اگر کسی کے لیے باعث ایذا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ ید کا لفظ قبضہ تو آپ کا تھا لیکن اس نے آپ کو کمزور قرار دے کر خود قبضہ کر لیا، اب دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ایذا کا سبب ہوتا، شرعاً ناجائز بھی ہے، تو اس لیے ید کا لفظ جب آیا تو اس میں ضرب، قتل اور تحریر بالباطل اور اسی طریقے سے قبض علی مال الغیر، یہ تمام صورتیں اس کے اندر شامل ہو گئیں، داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا ذکر کیا ہے، تو کیا غیر مسلموں کو ایذا پہنچانا جائز ہے؟ حالانکہ غیر مسلم کو بھی ایذا پہنچانا جائز نہیں، جانوروں تک کو ایذا پہنچانا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو بھوکا رکھا اور کھانا نہیں دیا اور کھول کر آزاد بھی نہیں کیا کہ وہ اپنا کھانا خود مہیا کر لیتی، اس کا انتقال ہو گیا۔
تو اس بلی کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس آدمی کو دوزخ میں ڈالا گیا. تو جانوروں تک کو بھی ایذا پہنچانا جائز نہیں. ایسے ہی غیر مسلم اگر ذمی ہے تب بھی ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں. اگر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے تب بھی ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں. تو پھر یہ المسلمون کی قید کے کیا معنی ہوں گے؟ تو اس کے متعلق آپ کہیے کہ یہ قید علی مخرج الغالب ہے، یعنی چونکہ عام طور پر واسطہ مسلمان کا مسلمانوں ہی سے ہوتا ہے تو اس واسطے المسلمون کا ذکر کر دیا ہے، اعتراض مقصود نہیں. اگر کافر وہ حربی ہے اس کو نقصان پہنچانا جائز ہے، لیکن یہ کہ کافر اگر ذمی ہے یا مصالح ہے تو اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں. تو اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ یہ قید المسلم من سلم المسلمون میں المسلمون کی قید جو ہے یہ خرج علی مخرج الغالب ہے کہ عام طور پر چونکہ رابطہ انہی سے ہوتا ہے اس لیے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد آگے ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکے. یہ جو ہجرت کا حکم ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے، ایک ہجرت ظاہرہ ہے، ایک ہجرت حقیقیہ ہے. ہجرت حقیقیہ تو وہی ہے کہ جس کے اندر گناہوں سے آدمی ہجرت اختیار کرتا ہے، اور ہجرت ظاہرہ جو ہے وہ انتقال میں مکان الی مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. یہاں بھی وہی ہوگا کہ مہاجر میں الف لام یا تو عہد کے لیے ہوگا اور مہاجر کامل کے معنی لیے جائیں گے، اور یہ الف لام جنس کے لیے ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ مہاجر کہلانے کا حقدار وہی آدمی ہوگا جو گناہ چھوڑ دے. اگر ایک آدمی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اور ہجرت کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ مہاجر کہلائے جانے کا حقدار نہیں. جیسا کہ ابھی المسلم میں وضاحت کی گئی ہے وہی وضاحت المہاجر میں بھی ہوگی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کے لیے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس پہلے مقام میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا، احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. اب احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آئے تو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. تو مقصد جو ہوا وہ گناہوں سے اجتناب ہی ہوا. البتہ اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ وہاں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ کرنے کے لیے پھر بھی ہجرت مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں رہتے ہوئے احکام شریعت پر عمل کرنے میں مشکل ہے تب تو ہجرت کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ وہاں گناہوں سے بچنا آدمی کے لیے دشوار ہو گیا. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں احکام شریعت پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے وہاں ہجرت ضروری نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے باوجود مسلمانوں کے ملک میں ان کی جمعیت کو زیادہ کرنے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اگر ہجرت ایسے مقام سے کی جائے گی تو وہ بہتر اور مستحب ہوگی. آپ نے جو المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ
ارشاد فرمایا تھا اس کے متعلق ایک توجیہ تو یہی ہے کہ ہجرت حقیقیہ کی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے تو اہل مدینہ کا ایثار ان کے لیے عجیب و غریب شان رکھتا تھا۔ وہ اپنی زمینیں تک ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ اپنے اموال میں ان کو شریک کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ اور جیسے آپ نے پڑھا کہ بعض لوگ یہاں تک تیار ہو گئے کہ 2 بیویاں ہیں، مہاجر جس کو پسند کرے وہ اس کو طلاق دیں گے اور اس کے بعد عدت گزرنے پر یہ مہاجر اس سے نکاح کر لے گا۔ تو یہ صورتحال چونکہ تھی تو اس لیے آپ نے تنبیہ کی کہ مال کی خواہش اور اسی طریقے سے زمین کے لالچ یا عورت کے خیال سے اگر کوئی آدمی ہجرت کرے گا تو وہ ہجرت معتبر نہیں ہوگی۔ ہجرت وہی معتبر ہوگی جو گناہوں سے بچنے کے لیے کی جائے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اصل میں جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے حضرات اب ایمان لائے، اور اب ایمان لانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ہجرت من مکہ الی المدینہ جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو ان کو قلق ہوا اور ان کو افسوس ہوا کہ ہجرت جیسی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ ہجرت کی شان یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لولا الہجرہ لکنتم رام من الانصار۔ ہجرت کی فضیلت مجھے یہ تمنا کرنے سے روکتی ہے کہ میں انصاری ہوتا، اگر یہ ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ میں انصاری ہوتا۔ لولا الہجرہ لکنتم رام من الانصار۔ آپ نے ہجرت کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا، تو ان حضرات کو بھی قلق تھا کہ ہم ہجرت سے محروم ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کا باب اب بھی موجود ہے، آپ اس کو اختیار کریں اور ہجرت کی فضیلت حاصل کریں۔ یہ ہو گیا مولانا۔ آگے اس کے بعد میں ہے قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری ہیں، وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیق ہے، امام بخاری نے ایک معلق روایت کا ذکر کیا ہے، اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ پہلے جو روایت آئی تھی اس میں تھا انیس شعبی، شعبی تھا، نام ان کا نہیں معلوم تھا۔ یہاں اس روایت میں ان عامر کہہ کر شعبی کا نام بتایا، وہاں پر حدثنا آدم بن ابی یاس قال حدثنا شعبہ عن عبداللہ ابن ابی السفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو۔ تو یہ جو شعبی کا ذکر تھا ان کا نام نہیں بیان ہوا تھا، اس تعلیق کو ذکر کر کے ان کے نام کو بیان کیا ہے۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں شعبی ان عبداللہ ابن عمرو ان کے ساتھ روایت نقل کر رہے تھے، اور یہاں ہے ان عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمرو، سما کی تصریح ہے۔ تو 2 فائدے ہوئے، ایک شعبی کا نام معلوم ہو گیا اور ایک سما کی تصریح ہو گئی، پہلے نام نہیں معلوم تھا اور روایت ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد وقال عبد الاعلی، یہ دوسری تعلیق ہے، ان داؤد ان عامر ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلیق کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ان عامر کے بعد ان عبداللہ آیا ہے،
اور محدثین کے یہاں جب عبداللہ مطلق ذکر ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بتانا ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہو چکا کہ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عامر ہیں. تو یہ عبداللہ ابن عامر چونکہ اس کے راوی ہیں، لہذا جہاں عبداللہ مطلق آیا ہے اس سے ابن مسعود مراد نہیں ہوں گے، اس سے وہی عبداللہ ابن عامر مراد ہوں گے. یہ بتانا ہے. پہلے یہ بات متعین ہو چکی کہ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عامر ہیں، اور جب یہ بات متعین ہو چکی تو اگر کہیں عبداللہ مطلق آیا ہوگا تو جیسے آیا ہے ایک روایت میں اس کا بخاری نے ذکر کیا ہے یہاں، تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد نہیں ہوں گے، عبداللہ ابن عامر ہی مراد ہوں گے. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ عبداللہ بیٹے ہیں عمرو ابن عاص کے، اور ان کے والد کی عمر صرف 11 سال ان سے بڑی ہے. عبداللہ ابن عمرو کے والد ہیں عمرو ابن عاص، جو عرب کے سیاست دانوں میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. ایک حضرت معاویہ، وہ عرب کے سیاست دانوں میں بہت بلند مقام پر فائز ہیں. ایک عمرو ابن عاص، یہ بھی عرب کے سیاست دانوں میں بلند مقام پر فائز ہیں. ایک مغیرہ ابن شعبہ. تو یہ جو حضرت عبداللہ ہیں یہ اپنے باپ سے صرف 11 سال پہلے چھوٹے ہیں، اور ان کے باپ عمرو ابن عاص 11 سال بڑے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عمرو پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کے باپ عمرو ابن عاص وہ بعد میں ایمان لائے. اس کے بعد باب ہے ای الاسلام افضل. ای الاسلام افضل سے ایک اشکال دور کرنا چاہتے ہیں. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ ابھی یہ بتایا گیا کہ مسلمان کا لقب اس کے لیے ہوگا جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے تو مسلمان نہیں. ایذا پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خوارج کے یہاں آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، اور معتزلہ کے یہاں وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور یہ فاسق ان کا مخلد فی النار ہوتا ہے. اہل سنت کا فاسق مخلد فی النار نہیں ہوتا، پہلے بھی آپ کو بتایا. تو یہ معتزلہ اور خوارج کے لیے خام خیال پکانے کی گنجائش نظر آ رہی تھی کہ صاحب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی ایذا پہنچائے گا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے. تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا یہاں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اسلام کے درجات متفاوت ہیں، اس کا ایمان ناقص ہوگا، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا. ای الاسلام افضل میں درجات متفاوتہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسلام کے درجات ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں کچھ ادنا ہیں. تو جو آدمی ارتکاب کر رہا ہے ایذا کا وہ اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہے، ادنا درجے کا ہوگا، اس کو ایمان سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے. یہ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ. یہ پہلا ابو بردہ جو ہے یہ حضرت ابو موسیٰ کا پوتا ہے،
اور دوسرا ابو بردہ جو ہے یہ حضرت ابو موسیٰ کا بیٹا ہے. اب ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ. پہلا ابو بردہ یہ عبداللہ ابن ابی بردہ کا بیٹا ہے اور یہ عبداللہ ابن ابی بردہ کا یہ وہی ابو بردہ ہے جو آگے آ رہے ہیں اور وہ ابو موسیٰ کے صاحبزادے. انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کون سا اسلام افضل ہوگا تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایو الاسلام افضل کے ایک معنی تو یہ ہوں گے ایو خصال الاسلام افضل، اسلام کی خصلتوں میں کون سی خصلت افضل ہے، اور ایک معنی ہوں گے ایو ذوی الاسلام افضل، کون سا مسلمان افضل ہے. جواب میں چونکہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا تو جواب میں آپ نے خصلت کا ذکر نہیں کیا. من سلم المسلمون یہ خصلت نہیں ہے تو اس لیے وہ تقدیر ایو ذوی الاسلام نکالی جائے گی. اگر ایو خصال الاسلام آپ تقدیر نکالیں گے تو من سلم المسلمون سے پہلے پھر خصلت کا لفظ نکالنا پڑے گا. ایو خصال الاسلام افضل خصلت من سلم المسلمون. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایو ذوی الاسلام کی تقدیر نکالیں. ایو ذوی الاسلام کے معنی یہ کون سا مسلمان افضل ہے، اس کے جواب میں آپ نے من سلم المسلمون فرمایا کہ وہ مسلمان افضل ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے. اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی روایت کے بعد طرق میں ایو المسلمین افضل کا سوال ہے. یہاں تو تھا ایو الاسلام اور اس میں احتمال ہو گیا کہ ایو خصال الاسلام نکالا جائے یا ایو ذوی الاسلام نکالا جائے. من سلم المسلمون جو جواب ہے اس کے اندر خصلت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ایو ذوی الاسلام کی تقدیر کو ترجیح دی گئی. اگر ایو خصال الاسلام کی تقدیر نکالی جائے گی تو پھر من سلم المسلمون سے پہلے خصلت کا لفظ نکالنا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ خصلت کی تقدیر کے بجائے ذوی الاسلام کی تقدیر ہو، ایو ذوی الاسلام. اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض طرق میں اسی حدیث کے اندر سوال ایو المسلمین کا ہے، ایو الاسلام کا نہیں. معتزلہ اور خوارج کا رد ہو گیا کہ یہاں تفاوت درجات کا بیان کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر ایذا رسانی کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ ایمان سے اور اسلام سے نکل جائے گا، بلکہ وہ ادنا درجے کا مسلمان قرار دیا جائے گا، اس کو خارج عن الاسلام نہیں کہا جائے. اس کے بعد میں اطعام الطعام من الاسلام. ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک درجہ تو وہ ہے کہ آدمی دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے. اب اس کے بعد اطعام الطعام میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مواسات کا معاملہ کرے. مواسات کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کو کھانا کھلائے. اور کھانا کھلانا ظاہر ہے کہ یہ ہمدردی کی بنیاد پر ہی ہوگا، تو اس لیے اس میں مواسات کو بیان کیا ہے. روایت ہے ایو الاسلام خیر. یہاں بے شک آپ خصلت نکالیں، کیونکہ تطعم الطعام اور تقرأ السلام میں خصلتوں ہی کا ذکر ہے. اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ کھانا کھلانے کی خصلت بہتر ہے اور سلام کرنے کی خصلت بہتر ہے.
تطعم الطعام میں اطعام طعام ہے، کھانا کھلانا، چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی اپنا رشتہ دار نہ ہو، چاہے کوئی مسافر ہو، چاہے کوئی مقیم ہو، تطعم الطعام میں کس کو کھانا کھلایا جائے اس کا ذکر نہیں کیا، مطلق اس کو رکھا، تو اس میں تمام صورتیں داخل ہو جائیں گی کہ آپ کھانا اپنے کسی عزیز کو کھلائیں، یا آپ کھانا کسی اجنبی کو کھلائیں، یا کھانا آپ کسی مسافر کو کھلائیں، یا کھانا آپ کسی مقیم کو کھلائیں۔ نمبر 2، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کھانا آپ کھلائیں تو پیٹ بھر کر ہی کھلائیں۔ طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا دو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، تو پھر وہاں گوا آپ دوسرے کو شریک کر لیں۔ دوسرے کو آپ شریک کریں گے تو وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا، اس لیے کہ کھانا 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کھانا ہے ایک کا، تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ اگر کھانا زیادہ نہیں ہے، کم ہے آپ کے پاس، تب بھی آپ دوسرے کو شریک کر لیں اور ایک کا کھانا 2 آدمی کھا لیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ کھانا یہی نہیں ہے کہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کا ہو، بریانی پکی ہوئی ہے تو دوسرے کو کھلایا جائے گا، بھئی دال روٹی ہے تو اس دال روٹی میں بھی آپ دوسرے آدمی کو شریک کر لیں۔ اس طریقے سے بخل کی نفی ہوتی ہے، بخل کی نفی ہوتی ہے۔ بخیل آدمی تو خود بھی نہیں کھاتا، سونگ سونگ کے پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ 3 تعمیمیں ہم نے کی، ایک یہ کہ آپ اپنوں کو، اجنبیوں کو، غیروں کو اور واقف کاروں کو، سب کو کھلائیں۔ دوسری تعمیم یہ کی کہ کھانا اگر زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، تب بھی آپ اس ایک کے کھانے کو 2 کے اندر تقسیم کر دیں۔ تیسری تعمیم یہ کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا ہو تو دوسروں کو کھلایا جائے، نہیں، آپ کے پاس جو بھی میسر ہے، جو بھی معمولی محاذر ہے، اس کے اندر آپ دوسرے کو شریک کر لیں۔ چوتھی ایک تعمیم اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو چائے پانی سے پوچھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ کی اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو نہ بوتل کے لیے پوچھا نہ چائے کے لیے پوچھا، یہ بھی غلط۔ پینے پر بھی طعام کا اطلاق کیا، قرآن مجید میں آیا ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو آدمی پانی نہیں پیے گا وہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں کسی نے چلو بھر پانی پی لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تو من لم یطعمہ، اس پر طعام کا اطلاق ہو رہا ہے اور ذکر ہے مشروب کا، الا من اغترف غرفتن بیدہ، سے اس کے مشروب ہونے کی صراحت ہو گئی۔ تو لہذا اگر کھانے والا معاملہ نہیں ہے تو جو آدمی آپ کے پاس آئے آپ اس کو چائے پانی سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد میں آگئے والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس سے کبر کی نفی ہوتی ہے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سلام کریں، وہ خود ابتدا بالسلام کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تطعم الطعام سے نفی ہوئی بخل کی، اور تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف سے نفی ہوئی کبر کی۔ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف،
ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ متکبرین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابتدا بالسلام نہیں کرتے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو سلام کریں۔ دوسری ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں جو اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو تو سلام کیا جاتا ہے، اور جو جان پہچان کے نہیں ہیں ان کو نہیں کیا جاتا۔ یہاں السلام علی من عرفت ومن لم تعرف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو آپ سلام کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحفہ قولی ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ اقوام عالم میں اس انتہائی قولیہ کا عام رواج ہے۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم کہہ کر آپ مخاطب کو دعا دے رہے ہیں، اور دعا دے کر گو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، میں تو آپ کی سلامتی کا خواہش مند اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ظلم کروں گا یا آپ کے ساتھ کوئی فریب کروں گا یا آپ کو کوئی اذیت پہنچاؤں گا۔ اسی طریقے سے جواب میں وہ آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی اطمینان دلاتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں آپ کی سلامتی کا خواہش مند ہوں، اور میری طرف سے آپ کو نہ کوئی ایذا پہنچے گی، نہ کوئی دھوکہ ہوگا، اور نہ اسی طریقے سے میں آپ کے لیے مصیبت بنوں گا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، اور پھر وہ تمہیں جو جواب دیں اس کو تم اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے معمول قرار دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا، تو وہیں سے اس کا آغاز ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے ہی سلام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی اہل جنت کے لیے سلام ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں تو سلام دعا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا تھوڑا ہی مانگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ سلام جو ہوگا وہ اکرام پر دلالت کرنے کے لیے ہوگا کہ تم ہمارے نزدیک مکرم ہو، تم ہمارے نزدیک عزت والے لوگ ہو۔ تو اللہ کی طرف سے سلام بطور دعا نہیں ہوگا، ہماری طرف سے سلام دعا کے طور پر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے، چاہے وہ ذمہ ہے چاہے وہ حربی ہے، اس کو ابتدا بالسلام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب علانیتاً کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ مجاہر بالمعصیت یعنی علانیتاً گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ایسے ہی کافر ذمہ ہو، حربی ہو، اس کو ابتدا بالسلام کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی درس و تدریس میں مشغول ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وہ غسل کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ فقہاء نے وہ مقامات
جہاں پر سلام ممنوع ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاکم غیر مسلم ہے اور اس کو سلام نہ کیا جائے تو اس کی طرف سے ایذا رسانی کا امکان غالب ہے۔ اپنی حکومت کے نشے میں وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ آنے والے لوگ مجھے سلام کریں، اب اگر اس کو سلام نہ کیا گیا تو وہ در پہ آزاد ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ضرر سے بچنے کے لیے حضرات علماء نے کہا ہے کہ سلام کر لیا جائے، لیکن کس طرح؟ السلام علیکم پھر بھی نہیں کہا جائے گا، یا تو السلام علی من اتبع الہدی کہا جائے گا، اور یا السلام علی من اتبع الہدی کہنا عوام کے لیے مشکل ہے، تو آج کل کا طریقہ آداب کہہ کر بھی سلام کیا جاتا ہے، تو آداب کہہ دیا جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی ضرر سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اطعام الطعام من الاسلام میں مواسات کا ذکر تھا۔ آگے ہے من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود شرابی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی شراب نوشی کو پسند کرے، نہیں، من الخیر کا لفظ روایت میں بات تو رخ کے اندر آیا ہے کہ خیر سے تعلق ہے، کہ جس طرح آپ خیر کے اپنے لیے طالب ہیں اسی طریقے سے دوسرے کے لیے بھی آپ خیر کے طلبگار ہو۔ مگر اس میں اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ مساوات والی بات شروع ہو گئی۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ اپنی چیز دوسروں کو دے دیں۔ آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کے پاس یہ رومال ہو، اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ وہ رومال جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کو دے دیں، اس کے لیے پسند کریں، حالانکہ شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس کا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی چیز اس کو دے دے، تو شریعت نے اس کا مکلف آدمی کو نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا جس چیز کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ میں فلاں مکان کا مالک ہو جاؤں، یا وہ اپنے لیے اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ فلاں زمین میری ملک میں آ جائے۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرنا چاہیے تو یہ بات بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ایک چیز دو آدمیوں کے ملک میں تو نہیں آ سکتی، اس کے لیے بھی ہو اس کے بھائی کے لیے بھی ہو۔ یہ اپنے لیے اس کو پسند کر رہا ہے اور پھر ایمان جب مکمل ہوگا جب اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند کرے تو وہ تو ایک ہی کی ہوگی، دو کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اس کا تعلق مشورے سے ہے، اس کا تعلق مشورے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کسی معاملے میں مشاورت کے لیے آیا ہے تو
آپ اس کو وہی مشورہ دیں جو اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے. آج وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو اس معاملے میں کیا طریقہ کار اختیار کرتا. تو آپ اس کی جگہ اگر ہوتے تو جو طریقہ آپ اپنے لیے اختیار کرتے اسی کا مشورہ اس کو دیں، اس کو اسی کا مشورہ دیں. تو بہت تعلق اس کا باب مشورہ سے ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق حسد کی نفی سے ہے. کیا مطلب یہ کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے تو آپ اس کو، آپ کسی آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ خیال کریں کہ نہیں ایحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ یہ خواہش کریں کہ میرے بھائی کو بھی اسی طرح کی چیز مل جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی چیز کے زوال کی تمنا کریں. حسد میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس سے زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ محروم ہو جائے. یہ حسد کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہاں ایحب لأخیہ ما یحب لنفسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے زوال کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ تمنا کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے بھائی کو بھی دے دیں. ہو گئی نا حسد کی نفی کہ آپ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کریں، بلکہ آپ یہ تمنا کریں اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ نے جس طرح مجھے نوازا ہے میرے بھائی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے نواز لے. تو ایک حسد کی نفی کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے. اور پہلی صورت یہ بتائی گئی تھی کہ اس کا تعلق مشورے کے باب سے. آگے اس کے بعد میں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے. یہ وہ ترجیح والی بات ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر ترجیح دینی چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرجئہ کا رد شروع سے ہو رہا ہے. ایذا رسانی سے بچنے پر آدمی کے ایمان میں کمال آتا ہے. ایذا رسانی سے بچنے پر آدمی مسلم کے لقب کا مستحق ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں فائدہ ہے. اور وہ کہتے تھے الطاعۃ لا تفید والمعصیۃ لا تضر. یہاں ایذا رسانی اختیار کی جائے گی اسلام میں نقص آ جائے گا تو معصیت سے نقصان ہو. اگر ایذا رسانی کی جائے گی تو ایمان ناقص ہو جائے گا. اگر ایذا رسانی کی جائے گی تو مسلم کے لقب کا استحقاق ختم ہو جائے گا تو معصیت کا نقصان تو آ گیا. لہذا ان کا یہ کہنا کہ معصیت سے نقصان نہیں ہوتا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے اطعام الطعام، یہاں یہ بتایا گیا کہ اطعام الطعام یہ بھی اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے. اور اطعام الطعام ایک نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اسلام کے اندر ترقی ہوگی. اور جب اس نیکی کی وجہ سے اسلام کے اندر ترقی ہوگی تو ان کا یہ کہنا کہ طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی نفی ہو گئی. من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کو وہی مشورہ دینا
جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے یہ بھی ایمان کی ترقی کا باعث، اس سے بھی ایمان کو ترقی ملے گی. یا حسد کی نفی اگر مراد لی جائے تو اس سے بھی ایمان کو ترقی ملے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ طاعت مفید ہیں، ان کی وجہ سے ایمان میں ترقی آتی. تو مرجئہ کا رد ہو گیا. پھر یہ آپ دیکھیے کہ امام بخاری کا انداز اطعام الطعام من الاسلام، یہاں من الاسلام کا لفظ لائے اور مؤخر اس کو ذکر کیا. اگلے باب میں من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں من الایمان لائے اور مقدم کر دیا. وہاں من الاسلام تھا، یہاں من الایمان. وہاں من الاسلام مؤخر تھا، یہاں من الایمان مقدم. آگے پھر حب الرسول من الایمان، یہاں من الایمان ہے اور مؤخر ہے. تو یہ تفنن ہے، اور اس تفنن کی وجہ سے آدمی کے قلب میں نشاط پیدا ہوتا ہے. یہ اہل لسان اس کو سمجھتے ہیں، عجمی ان باتوں کو نہیں پہچانتے. اب یہاں روایت میں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس کے بعد میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے. اس کے بعد آگے روایت ہے حضرت انس کی، اور حضرت انس کی روایت میں تحویل ہے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس. پہلے تحویل سے انس کے شاگرد عبد العزیز ابن صہیب ہیں، اور تحویل کے بعد انس کے شاگرد قتادہ. پہلے حضرت انس کے شاگرد عبد العزیز ابن صہیب ہیں تحویل سے پہلے، اور تحویل کے بعد حضرت انس کے شاگرد حضرت قتادہ ہیں. پہلی روایت یعقوب ابن ابراہیم سے امام بخاری نے نقل کی ہے. ان کے استاد ابن علیہ ہیں اور ان کے استاد عبد العزیز ابن صہیب ہیں، وہ انس سے روایت کرتے ہیں. دوسری روایت آدم بن ابی ایاس کی ہے، وہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں اور شعبہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ ایک تھی روایت حضرت ابو ہریرہ کی، اور ایک روایت بعد میں حضرت انس کی ہے. حضرت انس سے روایت کرنے والے دو آدمی ہیں، ایک عبد العزیز ابن صہیب، ایک قتادہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد العزیز ابن صہیب کی روایت کو یہاں نقل نہیں کیا، قتادہ کی روایت کو نقل کیا. انس کے شاگرد ایک عبد العزیز ہیں، ایک قتادہ ہیں. عبد العزیز انس کو نقل نہیں کیا، قتادہ انس کو نقل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ کی روایت میں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ آیا تھا، اور قتادہ کی روایت میں بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آیا. وہی الفاظ ہیں جو یہاں وہاں صرف الناس کا اضافہ ہے. اور عبد العزیز ابن صہیب کی روایت جس کو یہاں نقل نہیں کیا وہ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق نہیں تھی. اس کے اندر تھا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ. وہاں حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ تھا، من والدہ و ولدہ نہیں تھا. ابو ہریرہ کی روایت میں من والدہ و ولدہ ہے، اور قتادہ عن انس کی روایت میں بھی من والدہ و ولدہ ہے، البتہ یہاں والناس کا اضافہ ہے. تو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ہے. اور عبدالعزیز بن صہیب کی روایت میں حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ کے الفاظ، تو اس کو یہاں نقل نہیں کیا اور ابو ہریرہ کی روایت سے مطابقت پیدا کی. اب اس کے بعد یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ والد اور ولد، بعض روایات میں والد مقدم ہے ولد مؤخر ہے، اس لیے کہ والد درجے کے اعتبار سے بھی ولد سے بڑا ہوتا ہے اور وجود بھی والد کا پہلے ہوتا ہے. تو جن روایات میں والد مقدم ہے ولد سے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وجود کے اعتبار سے بھی والد مقدم ہوتا ہے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی. لیکن بعض روایات میں ولد مقدم ہے، تو ولد جہاں مقدم ہے وہاں توجیہ یہ کی جائے گی کہ اصل میں ولد کے ساتھ ماں باپ کی محبت وہ شدید ہوتی ہے، اور اولاد کی محبت ماں باپ سے ویسی نہیں ہوتی. ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، وہ بمقابلہ اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت میں زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی. تو اس لیے جہاں ولد مقدم ہے وہاں اس حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ولد کے ساتھ محبت ماں باپ کی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد میں ایک اشکال یہ ہوا کہ یہاں اپنی ذات کا ذکر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت اپنی ذات کے مقابلے میں بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو کہیے کہ والناس میں وہ بات آ گئی، الناس میں خود اس کا نفس بھی داخل ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ والد سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کے معنی آتے ہیں ارادت ما ترى خیرا او تظنه خیرا، یعنی جس چیز کو آپ خیر سمجھتے ہیں یا آپ کا گمان اس کے خیر ہونے کا ہے، اس کا ارادہ کرنا، یہ محبت ہے. امام راغب نے ارادت ما ترى خیرا او تظنه خیرا سے تعریف کی ہے. تو اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی غیر اختیاری ہے، اولاد کی محبت بھی غیر اختیاری ہے، اپنی ذات کی محبت بھی غیر اختیاری ہے. اور یہ محبت جب غیر اختیاری ہے تو اس کے مقابلے میں حضور کی محبت زیادہ کیسے ہو؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنی ذات کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنے والدین کی محبت یہ طبعی ہے، یہ غیر اختیاری ہے. اور اس طبعی اور غیر اختیاری محبت کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ قرار دینا، زیادہ کا مطالبہ کرنا، یہ امر معقول نہیں نظر آتا. تو اس کا جواب آپ سن لیں کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ ہونا جو مطلوب قرار دیا گیا ہے، اس سے محبت عقلی مراد ہے.
قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ محبت عقلی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے نہایت قیمتی اور نہایت بہترین ہدایات عنایت فرمائی۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے بعثت کے بعد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رہنمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لہذا آپ ہمارے محسن، آپ نے ہماری خیر خواہی اور بھلائی کے لیے وہ مصیبتیں برداشت کی، وہ تکلیفیں برداشت کی کہ آدمی سن کر دنگ رہ جاتا۔ آپ کی شان، آپ کائنات میں سب سے افضل، آپ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اہل مکہ کے یہاں امین اور محبوب اور پسندیدہ، اور جب آپ نے دعویٰ نبوت کا کیا تو آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، کیسی کیسی غلط باتیں آپ سے منسوب کی گئیں، آپ کی نماز میں خلل اندازی کی گئی، آپ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہ تمام مسائل آپ نے برداشت کیے، اور اس کے باوجود آپ امت کی بھلائی کے لیے کمر بستہ رہے، امت کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ تو یہ آپ کے احسانات ہیں، ان احسانات کی بنا پر عقل کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ جیسے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر آپریشن تجویز کرتے ہیں، آدمی جانتا ہے کہ اس میں تکلیف ہوگی، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اس تکلیف کے بعد آرام بھی مل جائے گا، اس آپریشن کے بعد صحت بھی ہو جائے گی، تو عقلاً وہ اس کو ترجیح دیتا ہے، اب اس کی عقل اجازت دیتی ہے، باقاعدہ اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ کا آپریشن یہ آپ کی منظوری سے کیا جا رہا ہے۔ وہاں عقل کا جیسے تقاضا ہے، یہاں بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کے پیش نظر آپ سے محبت کی جائے، ایک یہ مطلوب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک محبت احسانی ہے، ایک محبت کمالی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر ہیں۔ الانسان و عبد الاحسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کمالات سے بھی سرفراز فرمایا، آپ کے کمالات بے حد و بے حساب۔ آپ ایک محبت جمالی بھی ہے کہ کسی چیز کے اندر جمال کو دیکھ کر آدمی اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے، کسی کی آواز کو آدمی محبوب سمجھتا ہے، کسی کے کمالات کو آدمی محبوب سمجھتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت کمالی ہوتی ہے، ایک محبت احسانی ہوتی ہے، ایک محبت جمالی ہوتی ہے۔ تو عقلی محبت کے ساتھ جب یہ محبتیں جو کمال اور جمال اور احسان کی ہیں مل جائیں گی
تو اس کے بعد میں ایک محبت پیدا ہوگی جس کو محبت ایمانی کہتے ہیں، جس کا نام محبت عشقی بھی رکھا گیا ہے. وہ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ محبت تبھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتی. آپ کے ساتھ ابتداً محبت عقلی کی جائے. آپ کے گواہ نے جو امت کی خیر خواہی کی ہے اور امت کی جو رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کے پیش نظر پھر آپ کے کمالات ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت ہے، اس کو اس میں شامل کیا جائے گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جمال عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے جو محبت آپ کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے احسانات جو ہم پر ہے ان کو بھی شامل کیا جائے گا. تو یہ ساری محبتیں جب جمع ہو جائیں گی عقلی کے ساتھ تو پھر یہ سب مل کر طبعی محبت پر حاوی ہو جائیں، طبعی محبت پر غالب ہو جائیں. آپ کو معلوم عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ ہیں جن کو اذان خواب میں نظر آئی. یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، اب آپ نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب مجھے بینائی کی ضرورت نہیں. چنانچہ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی بینائی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رومیوں کے یہاں گرفتار ہو گئے. عبداللہ ابن حذافہ سہمی 80 آدمی ان کے ساتھ. وہاں شہنشاہ روم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم کفر اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا، حکومت میں تم حصے دار بن جاؤ گے. تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے انکار کے بعد اس نے پھر یہ کیا کہ تیل گرم کرائے اور وہ کھولتا ہوا تیل جو تھا اس کے اندر ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا. ظاہر ہے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے بعد فوراً ہی وہ آدمی ختم ہو گیا، اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا. یہ منظر ان کو دکھایا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم کفر اختیار کر لو ورنہ تو ہم تم کو اپنی حکومت میں شامل کر دیں گے، ورنہ تو تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا گیا. تو عبداللہ ابن حذافہ کو انہوں نے باندھ رکھا تھا، وہ ان کو کھولا گیا اور کھولنے کے بعد اس تیل کے اندر ڈالنے کے لیے ان کو لایا گیا. تو یہ رونے لگے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئے اور اس آدمی کا حشر دیکھ کر ان کے اوپر خوف طاری ہے اور اب یہ کفر کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ پھر تم تیار ہو کفر اختیار کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. اس نے کہا کہ پھر روتے کیوں ہو؟ ان کا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے آج اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو افسوس اس کا ہے کہ ایک ہی جان ہے. اگر 100 جانیں ہوتی تو ان کو میں اللہ کے لیے قربان کرتا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس بہترین موقع پر میری ایک ہی جان کیوں ہے، زیادہ ہوتی تو میں ان کو اللہ کے لیے قربان کرتا. تو وہ متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ میری پیشانی کو بوسہ دیں، تب میں آپ کو آزاد کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ
کہ میرے سارے ساتھیوں کو اگر آزاد کرو تو میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہوں. تو اس نے اس بات کو قبول کیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو آزاد کر دیا. حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہو گئی. جب یہ واپس تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو بتانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کی حضور کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ آج وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو اس کا دکھ ہے کہ جان ایک کیوں ہے. جان 100 ہوتی تو ان کو بھی میں قربان کر دیتا. خبیب ابن عدی کا واقعہ آپ نے پڑھا. خبیب ابن عدی کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا. یہ غزوے کے اندر گرفتار ہو گئے تھے اور جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یہ سولی پر لٹکایا جانا تمہارے بجائے محمد کو سولی پر لٹکایا جاتا اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہو. اس وقت سولی پر تمہیں لٹکایا جائے گا. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے بجائے محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو؟ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا لگے اور اس کی تکلیف ان کو سولی پر چڑھایا جانا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو کانٹا چبھ جائے اور کانٹا چبھنے سے ان کو تکلیف ہو اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں یہ مجھے گوارا نہیں. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا جیسے محمد کے اصحاب ان سے محبت کرتے. یہ اصحاب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس طرح کسی کو میں نے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ صحابہ کے واقعات وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا. ایک صحابیہ کے شوہر اور ان کے بیٹے اور ان کے باپ وہ عہد کے اندر شہید ہو گئے اور شہید ہو جانے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے والد بھی شہید ہو گئے ہیں اور تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں اور شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا حضور خیریت سے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کوئی مصیبت نہیں, یہ کوئی میرے لیے پریشان کن نہیں. اگر حضور کی شہادت واقع ہوتی تو وہ میرے لیے پریشان ہوتی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقلی محبت کے ساتھ جب یہ گویا احسانی محبت, کمالی محبت, جمالی محبت یہ سب جمع ہو جاتی ہیں تو ان کے جمع ہونے کے بعد جو محبت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے وہ طبعی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن احب الیها من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ. یہاں آبا, ابنا, اخوان, ازواج, عشیرہ, مال, مساکن ان تمام چیزوں سے محبت طبعی ہوتی ہے. ان تمام طبعی محبت کی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے
کہ ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی محبت، ہم نے عرض کیا ہم تو آج غور نہیں کرتے نا، ہم فکر سے کام نہیں لیتے، ہم تدبر نہیں کرتے، ورنہ اگر ہم سوچیں کہ حضور کے ساتھ ہماری محبت عقلی بھی ہے، ہماری محبت طبعی اور احسانی بھی ہے، جمالی بھی ہے، کمالی بھی ہے، تو ان محبتوں کی بنا پر حضور کی محبت کا وہ مقام ہے کہ پھر آپ کی کوئی تکلیف ہمارے لیے قابل برداشت۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم طاعت کے اندر اگر پیچھے رہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری معاشرت اگر شریعت کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے معاملات اگر درست نہیں ہوتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں حضور کے ساتھ اس محبت کا استحضار ہو تو اس استحضار کے بعد پھر کوئی گناہ، کوئی معصیت ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ محبتیں عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا کو ہمارے لیے تمام مقاصد سے بڑھ کر مقصد اعلیٰ قرار دیں۔ یہ خلیل الرحمان بیمار ہیں اور نصیب اللہ کے چچا کی بیگم بیمار ہیں، اور سید نواب حسین شاہ، اچھا یہ شنکیری والے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے آپ سورہ اخلاص پڑھ کر مغفرت کی دعا کریں۔ یہ کسی طالب علم کے والد کا آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ابو ظبی سے کسی نے حاجات شرعیہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور وہ ہم نے محمد علی کا اپنے بھانجے کا ذکر کیا تھا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور مولانا نواب حسین صاحب کے لیے آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور ان کے لیے دعا مغفرت۔ صلی اللہ